تیسرے پارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی حالت کو اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ سود کھانے کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے پاگل لوگ حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کی اس طرح حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس کو کسی شیطان نے، کسی جن نے، عصب زدہ آدمی ہو، جنات کا سایہ جس کو پڑا ہوا ہو، جس کو دورے پڑ رہے ہوں، اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور یہاں پر طلباء توجہ فرمائیں تو لا یقومون، یقومون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پہ بھی دلالت کرتا ہے اور استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے، موجودہ زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہے اور آنے والے زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی یہ حالت دنیا میں بھی ایسے ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی پاگلوں والی وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا کہ علماء طبقہ، مشائخ اور ذہین ترین لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے میں لوگ تلے ہوئے ہیں۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر بھی ان کی یہ حالت ہوگی، اور اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ معاشر کا میدان لگا ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت بھی سود خور جو ہوں گے ان کی حالت اسی طرح ہوگی کہ وہاں بھی وہ پاگلوں والی حرکتیں، جیسے دورے پڑے ہوتے نا بندے کو، تو پتہ چل جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب آگے اللہ کریم نے فرمایا یہ ان کی حالت کیوں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم، یعنی ان کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، ان کو یہ پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، ان کا یہ قول جو تھا نا کہ خرید و فروخت اور سود ایک ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ باقی جو سزا ہے نا وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ان کی علامات بتائی گئی، اور یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو بندہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہو، نہ تو اس کا کوئی دوست بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنانے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے، نہ ہی اس کو اپنی محفل میں کوئی بٹھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار ہوتا ہے، تو یہ ساری صورتحال پیش نظر ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ لا یقومون الا کما یقوم یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی یہی کیفیت ہوگی اور آخرت میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کا یہ کہنا کہ بیع و شراء اور سود اس میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کریم نے خرید و فروخت کو، بیع و شراء کو اللہ کریم نے حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ کریم نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کا سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، اسی رکوع کے اندر اگلی آیتوں میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس میں برکت کوئی نہیں۔ بظاہر تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ آ گیا جی، لیکن فرمایا اس کے اندر برکت کوئی نہیں۔ برکت صدقات و خیرات کے اندر، برکت حلال کے اندر اللہ کریم نے رکھ دی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی بھی یہ ہے کہ لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے کہ مال آنا چاہیے، بس ان کا یہ ذہن ہے کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
لوگ اس قسم کی حرکت میں آ جائیں گے، اس قسم کے ذلیل حرکت میں آ جائیں گے کہ بے پرواہی، لاپرواہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کتا کسی ہڈی کو جب اٹھانے لگتا ہے پہلے اس کو سونگھتا ہے، پہلے اس کو کیا کرتا ہے؟ سونگھتا ہے، پھر اس کو منہ میں ڈالتا ہے۔ اب سونگھتا کیوں ہے؟ اب جو اس کو چیک کرنا چاہتا ہے اپنے حساب سے، اس نے چونکہ اس کو کھانا ہے، یعنی کتا بھی اس کو کھانے سے پہلے سونگھ رہا ہے۔ تو بندہ مومن کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور پھر اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ میری آمدن یہ کیسے ہو رہی ہے، میری آمدن جو ہے کدھر سے پیسہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، آیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا، کہیں سود اس میں ملوث تو نہیں۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وذروا ما بقی من الربا، جو سودی کاروبار آپ نے یہ شروع کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سچی توبہ نہ کی، ان سودی کاروبار کو سے آپ بچے نہیں، تو فرمایا پھر سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ سن لو اللہ رسول کے ساتھ۔ اب سچی بتاؤ، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق کا کوئی مقابلہ ہے؟ اب کون اتنی پاور رکھتا ہے جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے، اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ کون ہے ایسا؟ تو فرمایا کہ اگر سود سے باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر یہاں پر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے نا، اور سمجھانے کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آتا، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ محفوظ رکھے۔ پہلی بات تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ورنہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں شاید آئے گا اپنی طرف سے اس نے بات چھوڑ دی ہے، اس کو کیا پتہ، اس نے کوئی ٹھیکہ لیا۔ بات درست ہے، آپ کی سوچ درست ہے، لیکن میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلان جنگ تو ہو گیا، اعلان جنگ تو ہو گیا، جو بندہ سود سے باز نہیں آیا، جس نے اپنا سسٹم پاک صاف نہیں کیا، اپنی آمدنی پہ جس نے غور نہیں کیا، اعلان جنگ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اب ذرا ایک مثال سمجھانے لگا ہوں، طلباء بھی توجہ فرما لیں، آسان، ورنہ مثالیں وہاں پہ وہ جچتی نہیں ہیں۔ دو فریق ہوں، آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، دو گروپ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، دو ملک آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، دو دشمن آپس میں لڑنا چاہتے ہیں۔ تو لڑائی کا ایک بنیادی اصول، بہت سارے اور بھی اصول ہیں، بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مخالف فریق جو ہے اس کے جو مضبوط ترین اس کا ہتھیار ہے، جو اس کی قیمتی اثاثہ ہے، وہ تباہ کروں۔ مثال کے طور پر کوئی ایٹمی ملک ہے تو اس کا مخالف جو ہوگا وہ سب سے پہلے کہے گا ایٹم کو کہیں ٹھکانے لگاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ دو دشمن ہوں، آپس میں باہم مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں مخالف کی قیمتی چیز تباہ کر کے رکھ دوں تاکہ میرا مد مقابل جو وہ کیا ہے کمزور پڑ جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بندہ مسلم کے اندر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیے ایمان۔ ایمان بندہ مسلم کی قیمتی ترین چیز ہے، اور جب اعلان جنگ اللہ کے ساتھ ہو گیا تو اب اللہ کریم اس کی اس بدعمالی کی وجہ سے اور پھر سمجھانے کے باوجود جان بوجھ کر اس پہ ڈٹا رہنے کی وجہ سے کہ خیر ہے کوئی نہیں دیکھی جائے گی، تو اس صورتحال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو غرق کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، وہ بندہ دنیا سے بے ایمان ہو کے مرے گا۔ ایک تو ہے پتہ نہیں تھا،
وہ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا۔ پتہ ہونے کے باوجود علماء نے بتا دیا فلاں چیز سود ہے، فلاں کاروبار یا فلاں سسٹم میں سود ہے، جب بتا دیا گیا تو اب باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو نا تو پھر چھوڑ دو یہ سارے سودی کاروبار اور یہ سارے سسٹم چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن اگر آپ نہ بچے تو یاد رکھو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اعلان جنگ ہے اور اللہ تمہاری قیمتی چیز کو پھر تباہ کر دے گا۔ اور یاد رکھو کچھ لوگوں کو نا سرکار شفاعت کر لیں گے قیامت والے دن، سرکار ہماری گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس مسئلے کو دل پہ لکھ لو، دوبارہ سن لو، جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ہاں وہ گنہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، سفارش اور شفاعت بھی اسی کو نصیب ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے، اس مسئلے کو یاد رکھ لو۔ تو سنو، اپنے خاتمہ کی فکر کرو، خاتمہ اللہ کرے ہمارا ایمان پہ ہو جائے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، مسلم کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار خاتموں پہ ہے۔ جس طرح وہ حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انحصار ڈیپینڈ نیتوں پہ ہے، تو فرمایا اسی طرح اعمال کا دار و مدار خاتموں پہ ہے۔ اینڈ کیسا ہوا ہے؟ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، آخر اچھا سب اچھا، یہ مقولہ آپ نے سنا ہوا ہے، آخر اچھا سب اچھا۔ تو دنیا سے پردہ کرو تو خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو یاد رکھو سودی کاروبار کرنے والے سمجھانے کے باوجود جب علماء نے ان کو بتایا کہ یہ سود ہے، تو جو پھر جان بوجھ کر بھی سود کھاتا ہے تو خاتمہ ایمان پہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر ہمارے ہاں کچھ ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو بڑے ڈھیٹ بن کے ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ 1400 سال پہلے کی باتیں لے آتے ہو، آپ کو جدید ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، آپ کو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو وہ ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں جی، سود کو جائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہیلے بہانے سے۔ میں قرآن سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ کو ہیلے بہانے سے حلال کیا، حلال سمجھا، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا۔ نامے پارے میں آیت کریمہ موجود ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس رکوع کے اندر یہ نصف کے قریب، کہ اے پیارے محبوب ان سے سوال کریں یہودیوں سے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، جو ساحل سمندر پہ بنی اسرائیل کی قوم ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان کی اصحاب سبت بھی ان کو کہتے ہیں، ہفتہ والے، یہ ہفتے کو عربی میں سبت کہتے ہیں، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ، تو ہفتے کو سبت کہتے ہیں، ہفتہ والے اصحاب السبت ان کو کہتے ہیں۔ ان کو ہفتہ والے کیوں کہتے ہیں، میں اس کا زیادہ پس منظر میں نہیں جانا چاہتا، جو دلیل آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتہ والے دن جو ہے آپ کا عبادت کا دن ہے۔ مثال جس طرح ہمارا جمعہ ہے نا، جمعہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، لیکن کوئی بندے جمعے نے بھی نہیں چھٹی کر دے، کہتے ہیں اسی بڑے پابند ہاں، ٹھیکہ لے رہے ہوتے اسی جناب بلڈنگ تعمیر، اسی وہ لوگ ہاں جمعے نے بھی نہ چھٹی کر دے، اگلے بھی کہتے ہیں واہ بھائی واہ، ہوش دے کر یار جمعے تے کم از کم کوئی اللہ رسول کو راضی کر لے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں نبی کے پیارے غلاموں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہفتہ والے دن عبادت کا دن تھا ان کے لیے۔ اب یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کا زیادہ جو آمدنی کا ذریعہ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، کھاتے تھے، بیچتے تھے، یہ ان کا سلسلہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے نا، پھر تگڑا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی جو دن ہے وہ مباح ہے، پکڑو۔
ہفتہ والے دن خاص جا کے عبادت کرو، منع ہے اس دن شکار مچھلیوں کا نہیں کرنا، کنڈیاں جال تھے نہیں لانے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا جی، عبادت کرنے چلے جاتے ہفتہ والے دن، آہستہ آہستہ انہوں نے ایک طریقہ سوجا۔ وہ کیا جی، انہوں نے ٹوئے مارے، نالیاں بنائیں، سمندر سے نالیاں کھٹ کھٹ کے لے گئے اپنے گھروں کے پاس، انہوں نے وہاں پہ حوض بنائے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، سارے دیہاتی لوگ ہی ہیں، سمجھدار ہیں۔ موگے جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ نالوں کے سے موگے، ان کے ڈھکن ہٹائیں، سارا پانی پھر ادھر۔ ہفتہ والے دن وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ڈھکن اٹھا دیتے تھے ساری مچھلی، اور ہفتہ والے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہفتہ والے دن قدرتی طور پہ مچھلی بھی زیادہ ہوتی تھی، مچھلیاں، حتیٰ کہ شران کا لفظ قرآن میں استعمال ہوئی۔ شران کا معنی ہے کیسے اچھل اچھل کے نا، یعنی پانی کے اندر سامنے آتی تھی۔ ان کا ذرا دل بھی للچتا تھا کہ آج ہفتے سے زیادہ مچھلی آئی ہے، تے ہفتے نہیں اللہ منع کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ان کی یہ سوچ بنی کہ اللہ کریم نے ہفتے والے دن اتنی زیادہ مچھلی آتی ہے، باقی دنوں میں ذرا کم ہوتی ہے، تو اللہ نے ہفتے والے دن منع کر دیا، چلو عبادت ہی کرنی نا، کوئی طریقہ لاندے ہیں۔ انہوں نے پھر وہاں سے نالیاں بنائیں، حوض بنائے، ہفتے والے دن وہ ساری مچھلی ادھر آ جاتی، ادھر وہ عبادت آ کے کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت جا کے کرتے تھے، لیکن یہ کرتوت انہوں نے ہیلا کیا، اللہ کے حرام کردہ کو طریقے سے حلال کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سمجھتے رہے اپنی فہم کے مطابق کہ یہ حلال ہے، ہم تو عبادت کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، کئی عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا، اس مسئلے کو یاد رکھ لو۔ اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک گروپ نے ان کو سمجھایا، بھائی یار یہ کیا حرکت کر رہے ہو، اللہ نے جو منع کیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا عبادت کر دے نہیں تو آڈے نال جا کے کر دے، ہاں جی۔ تو پھر انہوں نے کہا بھائی وہ گل تو ٹھیک ہے، یہ تو منع کیتا ہے نا اللہ نے، اسی کہڑا جا کے پکڑ دے۔ ادھر توجہ میری طرف، ہم کون سا وہاں جا کے پکڑتے ہیں، ہم کون سا کنڈیاں لگاتے ہیں، ہم کون سے وہاں جال جا کے پھینکتے ہیں، آپوں آ جانی نے جیڑی آپوں آندی آڑ دے۔ یہ حالت تھی۔ اب دیکھو اللہ نے منع کیا کہ ہفتہ والے دن کسی قسم کا شکار نہیں، خالص عبادت کا دن، اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں اوپر بھی آتی تھیں۔ یاد رکھو، بظاہر کسی بندے کو سمجھایا جائے کہ یار یہ پیسہ، یہ سود بن رہا ہے، یہ بیمہ پالیسی سود ہے، فلاں ہے، یا بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد آپ نکالتے ہیں، آپ کو ساتھ ملتا ہے، بندہ کہتا ہے یار نال آ رہا ہے پیسہ، تسی کہندے یعنی بظاہر بڑی خوشنما یہ چیزیں لگتی ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھو سورۃ العنکبوت 20واں پارہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس کا معنی سمجھو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگ کیا گمان کرتے ہیں، احسب الناس، حمزہ استفہام کا، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم یہ کہیں گے ہم ایمان لائے، بس یہ کہہ کے وہ بچ جائیں گے؟ نہیں، وہ ہم لا یفتنون کہ وہ آزمائے نہ جائیں، بلکہ آزمائے جائیں گے، پھر ان کی آزمائش کے بعد نتیجے نکلیں گے۔ انبیاء کو اللہ کریم نے آزمایا، صالحین کو اللہ کریم نے آزمایا، بہت سارے مشائخ کو اللہ کریم نے آزمایا۔ یہ آزمائش جو ہے نا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب ان کو منع بھی کیا گیا، ساتھ بہت سخت آزمایا بھی گیا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے یہ کام کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن گئے، کوئی کسی کے چہرے خنزیر کی طرح، 3 دن وہ زندہ رہے، مر گئے۔ یہ ان کو عذاب آیا۔ سونا اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی اس لجپالی کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے کہ سرکار کی امت کے چہرے نہیں بگڑ رہے، ورنہ ایک ایک بندے میں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی بندہ بیک وقت چوری کر رہا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، مختلف برائیاں ایک بندے میں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ پچھلی قوموں کا ذکر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اس قوم کے اندر کوئی ایک برائی ہوتی تھی، باقی اچھے لوگ تھے، لیکن اس ایک برائی کی وجہ سے ان پہ پکڑ آ گئی۔ تو ہمارے ہاں لوگ برائیوں کا مرکب اور مجموعہ بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی چہرے نہیں بگڑے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔
ورنہ سود خور سویرے بندر بنے ہوتے نا تو لگ پتہ جانا۔ اس واسطے کچھ دلیلیں میں نے قرآن پاک میں سے پیش کی، اور یہ بالخصوص وہ ان لوگوں کے لیے جو ہیلے بہانوں کے ساتھ نہیں جی ایسے کر کے ہے جان، نہیں جی ہم تو امت کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو جناب بیواؤں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم فلاں کا بھلا چاہتے ہیں، یہ بھلا کر کے نا تو انہوں نے وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے جس پہ سیدھی سیدھی نص وارد ہے کہ یہ سود ہے، بس سود حرام، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اب میں احادیث کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی حرمت پر بہت سارے کلام فرمایا ہے، بہت ساری حدیث ضمن میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس کے علاوہ ساستہ کی جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ مسلم کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے، اور باقی کتب میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ یہ پوری حدیث کا مطلب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ، سود کھانے والے پر کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی، شاباش نہیں دی، اپریشیٹ نہیں کیا، لعنت کی۔ اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دیں، جن کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعنت کر دیں تو یاد رکھو کتنا حرام کام ہوگا وہ۔ بسم اللہ دروشی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ 4 لوگ گن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ کون سے؟ آکلہ، سود کھانے والا۔ کون سا جی؟ سود کھانے والا، سود خور۔ وموکلہ، سود کھلانے والا، سود کھانے والا۔ وموکلہ، سود کھلانے والا، اس پر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تیسرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وکاتبہ، سودی کھاتے لکھنے والا، سودی کھاتے لکھنے والا، سودی معاہدے لکھنے والا، سرکار نے ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ چوتھا فرمایا وشاہدیہ، سودی معاملات کے اندر گواہ بننے والے لوگ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں فرمایا ہم سواء، یہ چاروں برابر ہیں، چاروں برابر کا گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے نہیں میں نے تو نہیں، میرا کام تو بس لکھنا تھا، یا کوئی یہ نہ کہے میں تے بس گواہ بنیا سی، میں تے کھادا تے نہیں نا، یا کھلایا تے نہیں نا۔ فرمایا گواہ بننے والا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک، کھلانے والا، کھانے والا، لکھنے والا، فرمایا وہ سارے برابر کے شریک۔ پھر کچھ کہتے ہیں اسی تو بس بینک دی ڈیوٹی دے دیا، اسی تے کی کر دیا، اسی تے باہر سیکورٹی گارڈ آ، ساڈا کی حساب کتاب ہے، سانو تے فلانے عالم نے آکھیا خیر ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہوں اور ایک بندہ ان کی نگرانی پہ کھڑا ہو، وہ حاجی صاحب نے بولو نہ ہونا کوئی گلا تسی بھی دسو، وہ کی ہوئے گا؟ وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اندر وہ بے شک بندوقڑی لے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اندر جو کچھ ہوندا پیا ہے وہ دی حفاظت پہ کردا ہے، اس کی نگرانی میں، اس کی حفاظت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا نہیں میں تے گڈی چلانا، میں تے بس ادھروں چاہیا تے اس بینک چوپڑا، ادھروں چاہیا تے بڑا ہے تو فلانے بینک چوپڑا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا ہم سواء، یہ سارے برابر کے چلی۔
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، فرمایا ہم سواء، یہ سارے اس گناہ میں شریک ہیں، سب پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوبارہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ لعنت فرما دیں، اتنی کریم ہستی، اتنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لجپال نبی، جس کام کرنے والے پر لعنت فرما دیں تو کتنا برا کام ہوگا، اس کی حرمت کتنی سخت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگوں پر کوئی بھی سود سے نہیں بچے گا۔ یہاں اکثر مراد ہوگی، یہ نہیں کہ سارے ایک لائن میں، حکم الاکثر حکم الکل، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ہوگا جو سود نہیں کھائے گا لیکن اس کے اثرات ضرور اس تک پہنچیں گے۔ باقاعدہ بخار کا لفظ ہے اور غبار کا بھی لفظ ہے، وَيُرْوَى غُبَارُهُ، اس کے غبار سے وہ بھی سیراب ہوگا۔ یعنی اس کیفیت کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا سامنے رکھیں۔ یعنی آپ نے آنے والے زمانے کی طرف یہ اشارہ کر دیا، لوگ اتنے بے دھڑک ہو جائیں گے، جس طرح میں نے پہلے حدیث بخاری کی آپ کے سامنے پیش کی، بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں رہے گی، بس آوے صحیح جدھر بھی آندہ، جدو مرضی، سوچنا ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں کسی کو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ضمن میں فرامین موجود ہیں، اور یاد رکھو اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے، حرام کے اندر برکت کوئی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ظاہری طور پر بھی، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، بعض اوقات اس چیز کے اثرات باطنی طور پر مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات ظاہری طور پر بھی کسی کو وہ نظر آ جاتے ہیں، وہ جو اس نے حرام کیا نا اس کو ظاہری طور پر بھی نظر آ جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ نوشیروان بادشاہ، یہ جس کا عدل بڑا مشہور ہے، کتابوں میں طلباء پڑھتے ہیں، نوشیروان ایران کا بادشاہ ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنا عادل بھی نہیں تھا، 15 بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہ بنا تھا، 15 بھائیوں کو قتل کر کے یہ بادشاہ بنا تھا نوشیروان، جس کو عادل کہتے ہیں لوگ۔ بہرحال میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک بار یہ نوشیروان بادشاہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں ایک ہرن جو ہے اس کے سامنے آیا، اس کے پیچھے اس نے گھوڑا دوڑایا، ہرن آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، دوڑتا دوڑتا بہت دور نکل گیا۔ اناروں کا ایک باغ تھا، توجہ ہے آپ کی، اناروں کا ایک باغ تھا، تو ہرن اس باغ کے اندر چلا گیا، گم ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا، وہاں اس نے آگے گھوڑا روکا تو اس باغ میں ایک نوجوان، ایک نیک آدمی، اس کا مالی رکھوالی جو بھی تھا کھڑا تھا۔ نوشیروان تھک چکا تھا، گھوڑے سے نیچے اترا، اب وقت کا بادشاہ ہے، تو اس نوجوان سے پوچھا ادھر ہرن میرا دیکھا ہے؟ میرے آگے آگے تھا، میں اس کو شکار کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ باغ بہت سارا ہے، ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لیں۔ اس نے کہا میں تو بہت زیادہ تھک چکا ہوں، تو پانی پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی پانی پلایا گیا۔ بھوک محسوس ہوئی، کہا انار بڑے خوبصورت ہے، یہ تیرا باغ ہے؟ اس نے کہا جی میرا باغ ہے، میں نے بڑی محنت سے، بڑی ہمت سے اس کو میں نے جناب، اور بڑی محنت کی ہے، اس کو گوڈی کی ہے، اس کو بوتے لگائے۔ اس نے کہا اجازت ہے میں ایک پھل کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی کھاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل توڑا، بڑا خوبصورت دانے جناب، بڑے ٹیسٹی لذیذ، اس نے کھائے۔ کھانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، یہاں توجہ ذرا فرمانی، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس کے دل میں ایک خیال اٹھا، اے دے کولو چھین لواں، اے میں دے کولو کھو لواں، اس سے میں یہ چھین لوں، اس کو کیا ضرورت؟ یہ تو بادشاہوں کے ملکیت میں ہونا چاہیے تھا، اتنا خوبصورت باغ، اتنا ٹیسٹی اس کے پھل، اس کو کیا ضرورت؟ اب یہ باتیں ساری دل میں چل رہی ہیں، جب ادھر سے خیال غلط اٹھتا ہے، حرام کاری کی طرف جب بندہ توجہ کرتا ہے، خیال اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ آگے سنو واقعہ، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں
یہ خیال کرتے ہوئے نا اس کو بھوک اور محسوس ہوئی، نوجوان سے کہتا ہے ایک اور توڑ لوں؟ اس نے کہا جی توڑو۔ اس نے توڑا تو دیکھا سارے دانے خراب۔ کیا ہوا جی؟ انار کے سارے دانے خراب۔ اس نوجوان کو کہتا ہے عجیب معاملہ، اسی ٹہنی پہ دونوں انار لگے تھے، وہیں سے میں نے پہلا توڑا تو اتنا ٹیسٹی تھا، اب دوسرا توڑا تو سارے دانے خراب، اوپر سے تو ٹھیک تھا۔ نوجوان نے، وہ صاحب کشف تھا، کیا تھا؟ صاحب کشف تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے غلط ارادہ کر لیا ہے۔ اس کا ترا نکل گیا، اور نوشیروان ایران کا بادشاہ ہوا ہے، یاد رکھو، اس کا ترا نکل گیا۔ نوجوان سے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کیا کہا؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ اچھا، اس نے کہا میں جانتا بھی نہیں دیکھو نہیں دیکھو۔ اچھا، پھر اس نے کہا اچھا میں ایک اور انار کھا سکتا۔ تیسرا انار توڑنے سے پہلے نا اس نوجوان کے کشف کو وہ چیک کرنا چاہتا تھا، سمجھ تو اسے آ گئی کہ جس نے اتنا بتا دیا کہ بادشاہ کا خیال غلط ہو گیا ہے، اور اس کے خیال غلط ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انار سے برکت ہی اٹھا لی ہے اور اس کے دانے خراب کر دیے ہیں۔ اس کے سامنے ظاہری طور پر بھی وہ خرابی اس کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی خرابی، وہ تو کوئی نہیں نہ سمجھ سکتا، ایک ہوتی ہے ظاہری خرابی، بعض اوقات بندے کو سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تیسرا انار کھانے سے پہلے نوشیروان نے، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ نوشیروان نے توبہ کی کہ میں اس نوجوان کے باغ کو کچھ نہیں کہوں، میں نے ہی غلط ارادہ کیا، یعنی اپنے دل کے اس خیال کو جھٹکا صاف کیا۔ اس کے بعد کہا نوجوان میں ایک اور انار کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بسم اللہ کھائیں۔ اس نے تیسرا انار توڑا، اس کو کھولا، دانے بالکل ٹھیک، کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نوجوان کو کہتا ہے یار عجیب بات ہے، پہلا انار توڑا ٹھیک تھا، اسی کے ساتھ لگا ہوا دوسرا توڑا خراب ہے، اب تیسرا توڑا تو یہ صحیح ہے۔ تیسری بار اس کے ذہن میں شیطانی خیال ایک اور آیا، اس کا کشف شفش کوئی نہیں، ویسے تکا اس نے لگایا ہے۔ تو اس نے کہا یہ اب تیسرا جو انار ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ وقت نے اچھائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بادشاہ وقت نے اچھائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ سونا یہاں پہ میں ایک حدیث سنا دوں تاکہ یہ واقعہ ہضم ہو جائے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھو۔ اور اب اس نے کیا کہا جی؟ لگتا ہے بادشاہ وقت نے اچھائی کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نوشیروان کو بات پوری سمجھ آ گئی۔ اس نوجوان سے کہتا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، مجھے نوشیروان کہتا ہے ایران کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، میرا ساری یہاں پہ زندگی گزری ہے، میں تو کبھی اس طرف گیا بھی نہیں ہوں، نہ مجھے کسی دنیا دار سے رابطہ کرنے کی میں نے کبھی کوشش کی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ہی پہلے غلط ارادہ کیا تھا۔ تو اس نوجوان نے اس کو ایک سبق دیا، وہ سبق یہ تھا کہ جب بندہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط ارادہ، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ سودی کاروبار میں ملوث ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب ادھر بھی سود کھاؤ ادھر سے بھی سود کھاؤ، دونوں ہاتھوں سے سود کھاؤ، اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پہ نظر آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، حرام کا پیسہ حرام کاموں میں لگتا ہے، کبھی اچھے کاموں میں نہیں لگتا، یاد رکھ لو اس مسئلے کو بھی۔ اس ضمن میں آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 جزءا، ربا کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ ہر چیز کا کوئی 1 گناہ، کوئی 2 گناہ، سود کے 70 گناہ ہیں۔ ایسرھا، ان میں جو سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ این ينکح الرجل امہ،
اپنی ماں سے زنا کرنا، اپنی ماں سے زنا کرنا، فرمایا یہ کم لیول کا عذاب ہے، گناہ ہے۔ فرمایا 70 گناہ ہے سود کھانے کے اور سود کے اس معاملے کے اندر شریک ہونے کے، اس میں کم لیول کا کیا ہے؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اب ذرا سوچو، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اس مسئلے کو سوچو کہ آپ کس کی وکالت کر رہے ہو۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ چلو اٹھا ہے کہ یار یہ بینکاری نظام ہمارا صحیح ہو جائے، یہ سودی کاروبار، یہ سسٹم ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو اب جو آگے سے مخالفت پہ اتر آتے ہیں، نہیں جی معاملہ آپ سپریم کورٹ میں لے جاؤ، نہیں معاملہ آپ آگے لے جاؤ، اور جو اس پہ وکالت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، یاد رکھو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم لیول کا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این کہ الرجل امہ، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی مسلمان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا، تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کھانے والوں کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کی عزت و توقیر کی ہے، ان کی عزت و توقیر کی ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن سیر جزری کی کتاب ہے، صحابہ کے احوال پہ بڑی چھوٹی کی کتاب، اس کے اندر وہ واقعہ لکھتے ہیں حضرت سعد انصاری کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، سارے صحابہ کیونکہ کافی عرصہ وہاں پہ لگ گیا، واپسی پہ آتے آتے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، تو سعد انصاری نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑ کر ایسے دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ نا چھالے بنے ہوئے تھے، چنڈیاں کہندے ہو، چھالے بنے ہوئے تھے، جس طرح بندہ ہارڈ ورک کرنے سے مطلب بندے کے یہ ہاتھوں پہ چنڈیاں چھالے پڑ جاتے ہیں کام کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ ہاتھوں کی کیا حالت کی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا دن پھوڑا چلاتا ہوں، سخت محنتی کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کرتا ہوں۔ فتقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد انصاری کے ہاتھ کو پکڑا اور چوم لیا، جن کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے تم میں ساری دنیا کے مسلمان ترستے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہو اور ہم اس کو چومیں، ساری دنیا کی ہماری دولت کوئی لے لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کی چومنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد انصاری کے ہاتھ کو چوم لیا، کیوں؟ اس کا ہاتھ دوسرے صحابہ سے خوبصورت تھا، اصل بات سونا اور تھی، وہ کیا؟ حلال کمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو چوم کر گویا کہ قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو یہ درس دے دیا کہ جو بھی حلال کھاتا ہے محمد مصطفیٰ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سارے سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنی آمدنی پہ اپنے غور کرنی ہے۔ آج کے بعد جا کر ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچیں کہ میرا پیسہ جو میرا آ رہا ہے آمدن کیسی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتا نہیں تو کسی عالم سے پوچھ لو، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کو ذرا بتاؤ کہ میری ایسے ایسے آمدنی ہے، ٹھیک ہے کلیئر کروا لیں۔ اگر وہ آپ کو بتاتا ہے جناب یہ تو یہاں سے سود بنتا ہے تو بچ جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، بچ جاؤ آج، ورنہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہاں ایمان تباہ ہوتے ہیں، یاد رکھ لو۔ اگر دنیا سے پردہ کرنا چاہتے ہو ایمان کی حالت میں تو آج ہی سودی کاروبار سے توبہ استغفار کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اللہ کریم بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ باتیں میں نے سود کی حرمت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں سے دلائل آپ کے سامنے رکھے۔